Hello friends, how are you? I hope that all of you are doing good. I welcome you to my YouTube channel, and this video is made for the student, especially who are doing the M English or who have a plan to do the M English as a private candidate. So ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है उन सब के लिए ताकि उनके आने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में उनको पता चल सके। सबसे पहले जो आपका प्रोसेस आता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या नहीं, उसके बाद आप जो है ना एम इंग्लिश की तरफ जाएं। अगर आपका माइंड सेट लिटरेचर का नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि आप इसकी तरफ ना जाएं। अगर आप वाकई एक लिटरेरी पर्सन हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपोजर मिलेगा। सो बिफोर गोइंग इन टू द एडमिशन्स थिंक डीपली कि जो है ना आप इसको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गो विद ब्रेव हार्ट, आप सीधा दिल के साथ खुले दिल के साथ जाएं तो दिस टास्क इज़ वेरी मच ऑन। आफ्टर टेकिंग द एडमिशन इंसान को जो है ना उसके ऊपर स्ट्रिक होना चाहिए। कायद आज़म का शायद कोट था कि मैं फ़ैसला करने से पहले 100 दफ़ा सोचता हूँ, मगर एक दफ़ा जब फ़ैसला कर लेता हूँ फिर उसके ऊपर डटे रहता हूँ। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैड अ विल, इफ़ यू हैव व्हाट इज़ कॉल्ड द विल पावर। तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो एम ए इंग्लिश है या किसी भी जो है ना लिटरेचर में डिग्री गेट करना एक नए किस्म का एक्सपोजर हासिल करना होता है। सो यू आर अबाउट टू गेट अ न्यू एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। लिटरेचर इज़ समथिंग दैट विल टच योर सोल। जी, लिटरेचर से इंसान बहुत कुछ सीखता है। जी, इंसान की रूह को जो है ना ये चीज़ टच करती है। इंसान जो है ना दूसरों के बिहेवियर को स्टडी करना सीखता है, सोसाइटी में मूव कैसे करना है वो सीखता है। सबसे बढ़कर आफ्टर टेकिंग द डिसीजन आपको पता होना चाहिए कि यू कैन। इफ़ यू हैव अ बिलीव दैट यू कैन, सो जस्ट रिमेंबर द कोट दैट आई कैन इज़ 100 टाइम्स मोर बेटर देन आई कैन। सो बिलीव इन योर सेल्फ। सो दिस टास्क इज़ वेरी मच ऑन। ओके, सो एम इंग्लिश की तरफ आते हैं। जी, एम इंग्लिश 2 साल की टाइम ड्यूरेशन में होता है और एम इंग्लिश में तकरीबन 10 पेपर जो है ना वो एनुअल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें होते हैं, और हर पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। 40 मार्क्स आर द पासिंग मार्क्स फॉर ईच पेपर, और एग्रीगेट जो होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का वो जो है ना वो चेंज होता रहता है। पार्ट वन में जो पहले साल में आपने इसकी कोर्स को स्टडी करना होता है वो क्लासिकल पोइट्री होता है, क्लासिकल ड्रामा होता है, नावल्स होते हैं, क्लासिकल प्रोज होते हैं और अमेरिकन लिटरेचर होता है। पार्ट टू में इसी तरह मॉडर्न पोइट्री आ जाती है, ये रोमांटिक पोइट्री 18-19 सेंचुरी की, ड्रामा आ जाता है 20th सेंचुरी, नावल आ जाते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ जाता है जी टी एस एलियट वगैरह लोगों का। और इसमें एक पांचवा जो आपका पेपर होता है वो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, वो आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो जो है ना उसको सेलेक्ट करना होता है। एसेज होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ये लिखते हैं तो इसका बहुत बड़ा एक आजकल का स्कोप भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। स्टडी प्लान्स काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर क्या होना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपने जब जिस दिन से एडमिशन भेजे उससे कितनी दूर आपके एग्ज़ाम्स अब हैं। तो आप अपने मंथ्स को, अपने हफ्तों को, अपने डेज़ को प्लान कर लो जी। आपको अगर 5 महीने की 6 महीने का टाइम मिल गया है तो आपने किस तरह वो 5 पेपर उन 6 मंथ्स में कवर करने हैं। हर मंथ में एक पेपर कवर करने हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने टाइम टेबल स्केड्यूल के मुताबिक आप उनको एडजस्ट करें उसको। मंथली टास्क रखें, वीकली टास्क रखें, डेली टास्क रखें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, मेक योर ओन नोट्स। ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा काम नहीं करते तो उनकी जो है ना फेलियर का एक सबब बनते हैं। अपने नोट्स खुद बनाएं जी। आई हैव अप्लाइड दिस ट्रिक ऑन माई सेल्फ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, सो इट वॉज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर मी। आई हैड मेड माई ओन नोट्स। फॉलो पास्ट पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पिछले 10 साल के पेपर बिल्कुल रट्टे होने चाहिए, स्पेशली फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आप एम इंग्लिश प्राइवेट कर रहे हैं तो पिछले 10 साल के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना वो आपको जो है ना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। मोर एवर अब जब आप पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन द क्वालिटी स्टडी नॉट द क्वांटिटी स्टडी। बेशुमार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि
وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے چکروں میں کہ آج ہم نے پورا ایک ناول پڑھ رہی ہے جی، ایک ناول ایک ڈرامہ پڑھ لی ہے جی، پروز کے اتنا پڑھ لیا، اس چکروں میں وہ کوالٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ایکسپوئر کو چھوڑ دیتے ہیں، نالج کو بڑھانے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اپنی کیپیبلٹیز کو، ایبلٹیز کو، کوالٹیز کو بڑھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو فوکس آن دا کوالٹی اسٹڈی کریں. کنسلٹ مور دین ون پرسن، ویری امپورٹنٹ. آپ کو ایک سے زیادہ لوگوں سے مشورہ لیں، اپنے سینئر سے مشورہ لیں، اپنے ٹیچر سے مشورہ لیں، ان کو اپنے جو ہے نا ٹیسٹ چیک کرائیں بیفور گوئنگ ان ٹو دا ایگزامز. اپنے جو آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سے بہتر ہیں ان سے مشورہ کریں. جوائننگ اکیڈمی اور ناٹ اٹس یور اون چوائس. یس، دس از یور اون چوائس. آئی پرسنلی ڈو ناٹ ریکمینڈ گوئنگ ٹو دا اکیڈمی. اگر آپ کی ول پاور ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ول پاور نہیں ہے اور آپ ایسی ٹائم پاس کر رہے ہیں تو اکیڈمی میں جا کر بھی آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں کہ اپنی ول پاور، اپنا جو انٹرسٹ ہے، اپنی ڈٹرمینیشن ہے، اس کو جو ہے نا ضرور فالو کریں. تو بے شک آپ گھر بیٹھے ہیں یا اکیڈمی میں ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور اس میں جو ہے نا وہ ڈگری حاصل کریں گے. ٹرائی ٹو گیٹ دا سیپریٹ بکس. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے دے گیٹ دا گائیڈ، ایک گائیڈ لے لیتے ہیں اور اس میں اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا ایزیلی کور کر لیں گے. ایسا نہیں ہے جی. ایم انگلش از ناٹ اے چائلڈس گیم. سو آپ نے جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے کہ سیپریٹ بکس لیں اور اس سے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح آپ تقریباً کلاسیکل پوئٹری ہے یا کلاسیکل ڈرامہ ہے تو ہر ڈرامے میں 5 بکس ہیں. آئی نو کہ یہ کافی زیادہ وہ ہیوی ٹاسک ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ 4 بکس آپ مسٹ اسٹڈی کریں، اس کی تھرولی اسٹڈی کریں. کوشش کریں کہ آپ ایڈمیشن اتنے ٹائم سے بھیجیں کہ آپ کے پاس 6-7 منتھ ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے ٹائم دے کر سکیں. ٹرائی ٹو کلیئر یور کانسیپٹ فرام دا یوٹیوب ویڈیوز. ایک اچھا پوائنٹ ہے جی، آج کل بے شمار اچھی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں. EPT پاٹھشالہ ایک انڈین آتھرس کا چینل ہے، اس کو اسٹڈی کریں، اس سے جو ہے نا وہ دیکھیں. مزید اس میں کیا ہے کہ ٹرائی ٹو اسٹڈی دا ایج ایرا آف دا رائٹر. جی، رائٹر کی ایج کو پڑھنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ ورجینیا وولف کا کوئی ایک ناول پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ورجینیا وولف کی ایج کا پتہ ہونا چاہیے، اس ایرا کا پتہ ہونا چاہیے. 20th سینچری میں وہ کون سی، اس کے کنٹمپریری رائٹر کیا آتے، اس کے کنٹمپریری انوائرمنٹ کیا تھا، کون سی کنڈیشنز تھی جس میں ورجینیا وولف لکھ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایسی چیزوں کو اسٹڈی کریں گے تو اس کا امپیکٹ آپ کی رائٹنگ میں ضرور نظر آئے گا. اسٹڈی دا بایوگرافی آف دا رائٹر. آپ اس رائٹر کی بایوگرافی کو پڑھیں. فوکلس ہے تو اس کو پڑھیں کہ وہ کیا لکھنا ہے، اس کی بایوگرافی کیا ہے، وہ کہاں کب پیدا ہوتے ہیں، کب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. انہینس یور ووکیبلری، ویری امپورٹنٹ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایم انگلش کر رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آفٹر گیٹنگ دا ڈگری یو آر گوئنگ ٹو پلے اے کریٹیکل رول ان دا سوسائٹی. تو اس میں آپ کی ووکیبلری بہت اچھی ہونی چاہیے. جتنی آپ کی اچھی ووکیبلری ہوگی آگے چل کر آپ ٹیسٹوں میں اتنا اچھا پرفارم کریں گے. گرامر پلیز اے کی رول. گرامر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایم انگلش میں، اسپیشلی جو ٹینسز ہوتے ہیں، ایکٹیو وائز، پیسو وائز اور ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ضرور کور کریں. ٹرائی ٹو کور آل سلیبس. یہ ایک اور میں نے اسٹوڈنٹس کی مسٹیک دیکھی ہے جی. میرے ساتھ ایک دوست تھا تو وہ 5 میں سے 3 جو ہے نا اس نے بکس کر لی، اور 3 بکس وہ کہتا تھا کہ میں نے جو مکمل طور پر کر لی ہیں، تھرولی کر لی ہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ اس کا فیلئر نکلا جی. اگر آپ کی 5 بکس ہیں تو آپ 5 بکس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ کمپلیٹ اپنا جو سلیبس ہے اس کو کریں. انہینس یور انالیٹیکل سکلز. اپنی جو تجزیہ کرنے والی سکلز ہیں اس کو ضرور انہینس کریں. اپنی طرف سے لکھیں، اسٹوری کو پڑھیں، اس کے تھیم کو پڑھیں، اس کے موٹیوز کو پڑھیں، اس کی جو ہے نا وہ پڑھیں، واٹ از دا آبجیکٹیو آف دیٹ اسٹوری، اس کو پڑھیں اور اپنی طرف سے اس کو لکھیں تاکہ جو ہے نا آپ کی ووکیبلری انہینس ہو، آپ کے انالیٹیکل سکلز انہینس ہو. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. آپ یہ جب کریں گے تو آگے چل کر اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے آگے چل کر لیکچرار کی جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے، PPSC کے لیے اپلائی کرنا ہے، CSS کے لیے اپلائی کرنا ہے. اپنے ایک ایم ہائی رکھیں تاکہ آپ اس لیول سے ہی اپنے اندر ایک انالیٹیکل سکلز پیدا کر کے لے کر چلیں. واچ انگلش ڈاکومنٹریز ڈیورنگ دا کورس آف یور اسٹڈی. ٹھیک ہے. تو یوٹیوب سے CNN نیوز، اس کے علاوہ بے شمار جو ہے چینلز ہیں، یوٹیوب چینل ہے، اس سے جو ہے نا وہ انگلش ڈاکومنٹریز کو دیکھیں تاکہ آپ کی پروننسیشن اچھی ہو. ورک آن یور پریزنٹیشن. جی، اپنے پیپر کو پریزنٹ کرنے کے طریقے پر کام کریں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرک ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹس کو نہیں کرتے لیکن اس کو کرنا چاہیے. اپنا جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ جتنی اچھی ہوگی آپ کا امپیکٹ ایگزامینر کے اوپر اتنا اچھا ہوگا.
اسٹڈی دا ایگزامینر اپروچ وائل ڈوئنگ دا ایگزامس. آپ یا پاس پیپر کو جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو ایگزامینر کے اپروچ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگزامینر آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. ٹرائی ٹو نو ہز اپروچ, وہ آپ سے کون سا آنسر چاہتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک سوال آ جاتا ہے کہ کسی چیز کو ڈسکس کریں یا کسی سٹوری کی جو ہے نا انالیٹیکلی اس کو بیان کریں, تو آپ نے اس کو اسی پرسپیکٹیو میں بیان کرنا ہے جس پرسپیکٹیو میں جو ہے نا وہ ایگزامینر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. میک شیور پیپر ایزی فار ایگزامینر ٹو چیک. وہی پریزنٹیشن والی بات, آپ کا پیپر جتنا اچھا ہوگا لکھا ہوا اتنا اچھا ہوگا. تو یہ کچھ ایسے ٹپس ہیں جو اگر آپ اپنے اوپر اپلائی کریں تو یہ اتنی زیادہ مشکل باتیں نہیں ہیں. آپ اس کو دوبارہ دیکھیں, اس کو پڑھیں, اپنے اوپر اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے ایک بہت اچھے رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ کامن مسٹیکس جو ہے نا وہ رکھتا ہوں جو موسٹلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں in the course of their study. Mostly students follow the trend while selecting their educational domain. ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل ہماری سوسائٹی میں ہمارے ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سکول لیول پر یا ایک کالج لیول پر آگے چل کر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری ڈومین کیا ہے, ہم کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. آیا کہ ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم فزکس کیمسٹری میتھ پڑھ رہے ہیں, یا کہ ہم آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ہم آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا ہم جرنلزم کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اپنے ٹرینڈ کو فالو کرنی چاہیے. تو لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں کرتے. کور میکسیمم شیٹس. جی یہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں پتہ نہیں کس نے بٹھا دی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھ کر آ جاؤ جی تو آپ کو نمبر مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جو ایگزامینر ہوتا ہے چیک کرنے والا, وہ اس نے اپنی پوری زندگی دی ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ کی ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی رانگ کانسیپٹ ہے. انفیکٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے فیوچر پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ, فار ایگزامپل ایک 20 نمبر کا کیونکہ کوشچن ہوتا ہے ایم اے انگلش میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے, تو وہ ان کی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم 8 شیٹس کو جو ہے نا وہ بھر کر آ جائیں گے تو ہم مارکس لے لیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ 4 شیٹ پڑھیں, 3 شیٹ پڑھیں, لیکن ٹو دا پوائنٹ لکھیں. آپ ایگزامینر کو اسٹڈی کریں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. کور منیمم سلیبس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں. آئی ہیو آلریڈی ڈسکس دس پوائنٹ کہ وہ 5 میں سے 3 بکس اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا ہو گیا ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ کا سلیبس آپ نے پوری طرح سے کور ہونا چاہیے. فوکس آن کوانٹٹی. تو مسٹیکس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی یہ بھی بہت بڑی کہ وہ کوانٹٹی پر فوکس کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر فوکس کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوالٹی پر فوکس ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو انہینس کریں. فالو دیئر کمفرٹ زون. اسٹوڈنٹس کی مسٹیک ہوتی ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے, اسٹریچ زون کی طرف نہیں جاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی محنت وہ میٹرک میں یا ایف ایس سی میں یا ایف اے میں کر آ چکے ہیں اتنی وہ کالج لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر کر کے پاس ہو جائیں گے, تو وہ بھی ان کے فیلئر کے ایک سبب بنتا ہے. جی شوز پروکریسٹینیشن مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا, ٹالتے رہتے ہیں. جی ابھی 2 مہینے باقی ہیں, جی ابھی 1 مہینہ باقی ہے, ابھی 10-15 دن باقی ہیں, ٹل دا ایگزامس کم, اور ایگزامس جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. ٹرائی ٹو چیٹ دا ایگزامینر. پیپر کے دوران ایسی مسٹیک کرتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پوائنٹ لکھنے سے ہم ایگزامینر کو جو ہے نا وہ چیٹ کر سکتے ہیں, تو ہم اچھے مارکس دے سکتے ہیں. تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ایم اے انگلش کے لیے آپ کو ایک بہت انالیٹیکل سکلز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی ووکیبلری بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی گرامر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارے پوائنٹس آلموسٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو پہلے دن سے کرنے چاہیے. مزید انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیوز بناتے رہیں گے. تھینکس فار دا واچنگ and do subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. Thank you very much guys.